نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم سامعین و ناظرین، آپ حضرات کے سامنے ایک احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو اس کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ آپ کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو چنانچہ اس حدیث مبارکہ کے بیان کرنے کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کی جنگ کے وقت جنگ صفین کے عین موقع پر میدان جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اس حدیث اور ان کی شہادت کو سامنے رکھتے ہوئے بعض رات حضرت امیر معاویہ اور آپ کے ساتھیوں کو باغی بھی کہتے ہیں، گمراہ بھی کہتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی بھی کہتے ہیں۔ بعض رات البتہ گمراہ تو نہیں کہتے، باغی ضرور کہتے ہیں۔ اگر یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک باغی گروہ قتل کرے گا، قرآن کریم کے اندر لفظ بغات کا معنی بغات مطالبہ کرنے کے آتے ہیں، اور یہ بات امر مسلم ہے، حقیقت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون اور قصاص کے مطالبے کو لے کر آئے تھے، اور انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا تھا۔ آپ گمراہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کی تائید میں جلیل القدر صحابہ ساتھ تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ ابن زبیر، یہ کبار صحابہ کی جماعت ان کے ساتھ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ باغی کہتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ خود حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تھے۔ وہ اس حضرت عمار کی شہادت کے بعد نہ وہ اپنے اس مسلک سے قصاص عثمان کے مطالبے سے نہ انہوں نے توبہ کی، نہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں رہتے ہوئے توبہ کی، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت تسلیم کی۔ اور قصہ مختصر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم باغی کا معنی مطالبہ کرنے والا مانتے ہیں، نہ کہ غدار ملک اور ملت مانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق اس حدیث کے مشہور ترین راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیا یہ آپ نے کہا ہے یدعوہم الی الجنہ ویدعوہم الی النار، وہ آپ کو جنت کی طرف بلائیں، جہنم کی طرف بلائیں گے، آپ جنت کی طرف بلائیں گے؟ فرمانے لگے، یہ کلمہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں سنا، یہ دوسروں کی زبان سے سنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث کا ٹکڑا وہ جہنم کی طرف بلائیں گے، آپ جنت کی طرف بلائیں گے، یہ حدیث کا ٹکڑا ہمارے ائمہ حدیث کو بھی کھٹکتا رہا ہے۔ چنانچہ متعدد محدثین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس ٹکڑے کو نقل ہی نہیں کیا۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کے جامع امام حمیدی نے اپنی کتاب الجمع بین الصحیحین میں یہ اضافہ شدہ ٹکڑا نقل ہی نہیں کیا، اور کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو بتلایا کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس اپنی کتاب میں اس اضافے کو نقل نہیں کیا تھا، پتہ نہیں بعد میں کس نے بڑھا دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ امام حمیدی فرماتے ہیں یہ ٹکڑا بھی امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں، حدیث کا یہ ٹکڑا نص قرآن کے بھی خلاف ہے کہ قرآن پاک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ابدی جنتی کہا گیا ہے، وَجَنَّاتُ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ۔ تو آپ حدیث کو لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر واحد کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جہنمی نہیں کہہ سکتے، باغی نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ ان کا مطالبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔